مہاجر فی سبیل اللہ وہ نہیں ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے۔ مہاجر وہ بھی نہیں ہے جو ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کو جاتا ہے کسی عورت کے پیچھے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ مہاجر وہ بھی نہیں ہے جو ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو جاتا ہے دنیاوی اغراض، دنیاوی لالچوں کے لیے، بلکہ مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک وطن کو چھوڑتا ہے دوسرے وطن کو جاتا ہے۔ مہاجر فی سبیل اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دارالکفر کو چھوڑتا ہے دارالاسلام کی طرف جاتا ہے۔ مہاجر فی سبیل اللہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک وطن کو چھوڑتا ہے محض اس لیے کہ یہاں رہ کر کے وہ 100% اسلام کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ فلاں علاقہ ایسا ہے، فلاں وطن ایسا ہے، فلاں ملک ایسا ہے کہ وہاں رہ کر 100% اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے گا۔ تو یہ جو ایک علاقے کو چھوڑتا ہے، قربانی دیتا ہے اپنے گھر بار کی، اپنے کاروباروں کی، دوسرے وطن کو جاتا ہے، اس کو مہاجر فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی وطن ایسا ہے مسلمانوں کا جو دارالاسلام ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں پر 100% اسلام کے مطابق عمل ہو رہا ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اور وہاں پر حکومت نے بھی یہ اعلان کر رکھا ہو کہ جو جس کونے کے اندر مسلمان ہے، جہاں بھی دارالکفر کے اندر ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے، سہولت دیں گے اس کو سٹیزن دیں گے، اس کو شہریت دیں گے۔ تو اب دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آ جانا چاہیے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دارالکفر کے اندر رہنے کی مسلمان کے لیے صرف جواز کی 2 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ دارالکفر کے اندر مسلمان کا رہنا جائز نہیں ہے کہ مسلمان اور کافروں کے ملک میں رہ رہا ہے۔ تو جواز کی صورتوں میں سے یہ صورت ذکر کی ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن آنے دیتے نہیں۔ دارالکفر کو چھوڑ کر کہ وہاں سودی نظام ہے، وہاں پر بہت ساری عورتیں یہاں سے ننگی گزرتی ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے مجبور، اس کو چھوڑ کر آنا چاہتا ہے دارالاسلام کی طرف، لیکن آسانی کے ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں، کفار اس کو وہاں سے نکلنے دیتے نہیں۔ اور دوسری جواز کی صورت یہ ہے کہ وہاں پر رہ کر کے غلبہ اسلام کا کام کریں۔ دارالکفر کے اندر رہ رہا ہے، کافروں کے ملک کے اندر رہ رہا ہے، تو جواز کی صورت یہ ہے کہ وہاں تبلیغ کرے، دعوت کا کام کرے، غلبہ اسلام کا کام کرے، وہاں پر اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرے، لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرے۔ غور کیجیے، انبیاء کا کام تو ایک لحاظ سے دارالکفر سے ہوتا ہے، ادھر بھی کافر ادھر بھی کافر، کافروں کا وطن، اس کے اندر ایک نبی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، آہستہ آہستہ دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کرتا ہے۔ تو جہاں پر جو رہ رہا ہے اس نے دعوت کا کام کر رہا ہے، اس نے تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ہجرت تھی وہ فی سبیل اللہ تھی۔ مکہ سے مدینہ کیوں گئے تھے؟ کیا کوئی اور غرض تھی؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کیا تھا، ہجرت فی سبیل اللہ۔ علماء نے یہ بات بھی ذکر کر دی ہے، الحاجر، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب، کہ مہاجر وہ بھی ہے کہ جو چھوڑ دیتا ہے گناہوں کو، خطاؤں کو، اور نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ تو جس طرح اس بندے کو اللہ ثواب دے گا جو دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آتا ہے، اس کو اسلام عزیز، اسلام کے مطابق عمل عزیز ہے۔ دارالکفر کے اندر وہ پورا اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اس کو مشکل ہوتا ہے، بہت سارے معاملات کے اندر اس کو دوسرے معاملات کرنے پڑتے ہیں کہ نظام ہی کافرانہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو بعض اوقات مجبوراً چلنا پڑتا ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر کے وہ دارالاسلام کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، زناکاری کی زندگی گزار رہا ہے، چوریوں کی زندگی گزار رہا ہے، جھوٹ کی اور غیبت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور نیکیوں کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، الحاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب، مہاجر وہ بھی ہے جو گناہوں کو چھوڑتا ہے اور نیکیوں کی طرف وہ آنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ یہ عزم کیا ہوا ہے کہ جو قائد اعظم رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی دنیا کے اندر، یہ ہمارا جو وطن ہے پاکستان، یہ مدینہ طیبہ کے بعد پہلی ریاست ہے جو کلمے کے نام کے اوپر بنی ہے، کہ یہاں پر اسلام کا تجربہ ہوگا، پوری دنیا کو بتلایا جائے گا کہ آج بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ ممکن بھی ہے، اور دنیا کے نظاموں میں سے بہترین نظام جو ہر بندے کو سہولیات دینے والا اور
اس کو انصاف فراہم کرنے والا، اس کو آسان اور بہترین زندگی دینے والا، یہ اسلام ہی مذہب ہے۔ تو ہم نے پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنا، یہاں پر اس کو دارالاسلام بنانا ہے، وگرنہ اس کی موجودہ کیفیت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ملک کا آدمی باہر رہتا ہو کسی کافروں کے ملک کے اندر، اس کا دل چاہتا ہو کہ پاکستان تو اسلامی ملک ہے، میں یہاں پر آ جاؤں، لیکن کتنے لوگوں کے ساتھ دل خراش واقعات ہو جاتے ہیں اس ملک میں کہ آتے ہیں اس وطن کو چھوڑ کر کہ پاکستان کے اندر ہوں گے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ادھر آتے ہیں بیچارے، ساری زندگی کی وہاں کی کمائی لاتے ہیں، اور پہلی رات ان کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، دوسرے دن وہ ایک خفا دل کے ساتھ اس وطن کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر تو انسان کو تحفظ ہی حاصل نہیں ہے، اس کی جان کو تحفظ حاصل نہیں ہے، مال کو تحفظ، عزت کو تحفظ حاصل نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ مارے جاتے ہیں، قاتل کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس کو ہم نے دارالاسلام بنانا ہے، تاکہ جہاں پر ہر عام آدمی کی عزت بھی محفوظ ہو سکے۔ جو مسلمانوں کا ملک ہوتا ہے دارالاسلام ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے ملک کے اندر تو جو ذمہ ہوتے ہیں ان کو بھی حقوق دیے جاتے ہیں، ان کی اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو یہ بات ذکر فرمائی، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر مارے گئے، ہجرت کی ہے، اور مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی کا موقع بھی آ گیا، اللہ کی رضا کے لیے لڑ پڑے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو خوشی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو کر مارے گئے، یہ کامیاب ہے۔ اور جس نے ہجرت کی اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر، اور وہ تب بھی فوت ہو گیا، خواہ وہ جہاد کے اندر ہے، جہاد کے اندر بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں تبھی وہ فوت ہو جاتے ہیں کہ ابھی اپنے کیمپ کے اندر وقت پورا ہو گیا تو وہاں پر بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے فوت ہو جاتا ہے تبھی موت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو کیا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، کتنے بہترین الفاظ ہیں، آدمی پڑھتا ہے آدمی کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آدمی کس طرح محنت کرتا ہے، ٹکنا لگاتا ہے روزی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزی میں دوں گا، اور رزقاً حسنا، یہ دیکھیں یہ بہترین صفت ہے۔ ایک مقام کے اوپر فرمایا رزق کریم، عزت والا رزق، ایک آدمی عزت کی روزی کھاتا ہے، اور بہت سارے لوگ بے عزتی کی روزی بھی کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی جو خیر مانگنے والا ہے تو اس کو کوئی 10 روپے دے بھی دیتا ہے تو 2 4 باتیں سنا دیتا ہے، یہ تو عزت کی روزی نہیں ہے۔ عزت کی روزی تو وہ بندہ کھا رہا ہے کہ جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یا کہیں پر کوئی اس کی دعوت کرتا ہے تو اس کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، کھانا رکھتے ہیں، یہ عزت کی روزی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین دے گا ان کو رزق حسنہ دے گا، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین اللہ لازماً وہی خیر الرازقین، بہترین سب رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی سے رزق طلب کرنا چاہیے۔